خطبہ نمبر 125۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، تحکیم یعنی ثالثی کے بارے میں حکمین کی داستان سننے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو، ہم نے افراد کو حکم نہیں بنایا تھا بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا، اور قرآن وہی کتاب ہے جو دو دفتیوں کے درمیان موجود ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ خود نہیں بولتا اور اسے ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ترجمان افراد ہی ہوتے ہیں۔ اس قوم نے ہمیں دعوت دی کہ ہم قرآن سے فیصلہ کروائیں، تو ہم تو قرآن سے روگردانی کرنے والے نہیں تھے، جبکہ پروردگار نے فرما دیا ہے کہ اپنے اختلافات کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑ دو، اور خدا کی طرف موڑنے کا مطلب اس کی کتاب سے فیصلہ کروانا ہی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑنے کا مقصد بھی سنت کا اتباع کرنا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ اگر کتاب خدا سے سچائی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہی ہیں، اور اسی طرح سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے اولا و اقرب ہم ہی ہیں۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ آپ نے تحکیم کی مہلت کیوں دی، تو اس کا راز یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ بے خبر باخبر ہو جائے، اور باخبر تحقیق کر لے کہ شاید پروردگار اس وقفے میں امت کے امور کی اصلاح کر دے، اور اس کا گلا نہ گھونٹا جائے کہ تحقیق حق سے پہلے گمراہی کے پہلے ہی مرحلے میں بھٹک جائے۔ اور یاد رکھو کہ پروردگار کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جسے حق پر عمل درآمد کرنا، چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو، باطل پر عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہو، چاہے اس میں فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو آخر تمہیں کدھر لے جایا جا رہا ہے، اور تمہارے پاس شیطان کدھر سے آ گیا ہے؟ دیکھو، اس قوم سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ جو حق کے معاملے میں اس طرح سرگرداں ہے کہ اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے، اور باطل کی اس طرح خوگر ہو چکی ہے کہ سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ یہ کتاب خدا سے الگ اور راہ حق سے منحرف ہیں، مگر تم بھی قابل اعتماد افراد اور لائق تمسک شرف کے پاسبان نہیں ہو۔ تم آتش جنگ کے بھڑکانے کا بدترین ذریعہ ہو۔ تم پر حیف ہے، میں نے تم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے، تمہیں علن اعلان بھی پکارا ہے اور آہستہ بھی سمجھایا ہے، لیکن تم نہ آواز جنگ پر سچے شریف ثابت ہوئے اور نہ رازداری پر قابل اعتماد ساتھی نکلے۔